اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1982 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الطور سے ہو رہا ہے۔ پہلا لفظ بھی والطور ہے اس کا۔ ابتدا یوں ہوتی ہے کہ والطور و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، اور آگے اسی طرح سے اور ہے۔ یہاں تو صرف طور ہی کہا ہے۔ یہ سورہ التین میں سورت کا نمبر ہے 95۔ وہاں اس کے ساتھ اور بھی 3 چیزیں ملائی گئی ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ آپ قرآن کریم کے تراجم میں آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہوگا کہ قسم ہے ان چیزوں کی۔ گویا خدا قسم کھاتا ہے کس کس چیز کی، اور اس کے بعد آپ ترجمہ میں دیکھیں گے اور 3 انجیر کو کہتے ہیں، زیتون اولیو کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اسے زیتون ہی کہتے ہیں کیونکہ ادھر تو ہوتا نہیں، وہیں کا پھل ہے۔ طور وہ کوہ طور، اور بلد امین تو مکہ معظمہ یا کعبہ ہے۔ تو اب یہ ترجمہ اگر آپ پڑھیں کہ قسم ہے مجھے انجیر کی اور میں قسم کھاتا ہوں زیتون کی، اور آگے وہ بات کہی ہوئی ہو کہ لقد خلقنا، غالباً یہی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں قسم کھاتا ہوں انجیر کی، قسم کھاتا ہوں زیتون کی، قسم کھاتا ہوں پہاڑ طور کی۔ کیا چیز آپ کی ذہن پہ نقش ہوگی، کیا سمجھیں گے آپ اس سے؟ ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا۔ یہ جو واو ہے اس کے معنی قسم جو لیے جاتے ہیں، عربوں کے ہاں یہی واو جو ہے یہ گواہی یا شہادت کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہ چیزیں اس حقیقت کی شاہد ہیں جو آگے بیان کی جائے گی۔ اب قسم سے یہ بات الگ ہو گئی۔ وہ آگے بات ہمیں سوچنے کی ہو جائے گی کہ یہ جو آگے بات کہی گئی ہے اس کی شاہد کیسے ہیں، اس کی گواہ کیسے ہیں، اس کی شہادت کس طرح سے یہ چیزیں دیتی ہیں۔ لیکن بات یہاں یہ ہوگی، یہ نہیں کہ خدا کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں تین کی اور زیتون کی، انجیر کی، کہ انسان کو ہم نے احسن تقویم میں پیدا کیا۔ قسم کھاتا ہوں نہیں، شہادت ہے۔ اور قسم در حقیقت شہادت کو موثق بنانے کے لیے ہوتی ہے، پختہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ عدالتوں میں بھی جو پہلے کہتے ہیں نا کہ یہ قسم اٹھا کے اب کہو کیا کہتے ہو شہادت میں، گواہ سے قسم جو لی جاتی ہے تو وہ اس کی جو بیان کر رہا ہوتا ہے، شہادت دے رہا ہوتا ہے، وہ اس کی توثیق کے لیے، اس کی اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے وہ ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ قسم کے معنوں میں یہ واو استعمال ہوتا تھا، ورنہ یہ بات شہادت ہی کی تھی، گواہی کی تھی کہ یہ شاہد ہے اس بات کے اوپر جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اس واو کے ساتھ شہادت میں جو قرآن پیش کر رہا ہے، کن کن چیزوں کو، سورہ شمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، سورج اور چاند اور دن اور رات اور صبح۔ واو کے معنی وہی قسم، میں قسم کھاتا ہوں سورج کی، قسم کھاتا ہوں چاند کی، وہی چیز ہو جائے گی۔ یہ افسوس یہ چیز ہوتی ہے کہ حالانکہ عربی جاننے والے تو جانتے ہیں، قرآن کریم
اس کی بلاغت اور فصاحت جو ہے وہ عرب اس کے سامنے عاجز آ گئے تھے، حالانکہ ان کو بڑا مان تھا اپنے زباندان ہونے کے لیے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے تھے۔ معنویت تو اور بات رہی کہ اس کے معانی، مقاصد، حقائق وہ کیا ہیں، اسلوب بیان ہی اس کا ایسا تھا، یہ بھی ایسا تھا کہ وہ اس کے سامنے وہ عاجز تھے۔ تو اس میں بلاغت آتی ہے، ادب آتا ہے، ادب اور بلاغت کے تمام اصناف جو آتے ہیں وہ آتے ہیں، اور ادب اور بلاغت میں جسے آپ تشبیہات اور استعارات کہتے ہیں وہ تو جان ہوتی ہے ادب کی۔ وہ ایک استعارے سے بات یوں چمک کے سامنے آ جاتی ہے انسان کے، ایک تشبیہ سے وہ پیکر مجسم بن کے سامنے حقیقت آ جاتی ہے۔ تو قرآن کا یہ انداز ہے، یعنی یہ چیزیں ہم اپنے ہاں بھی جو کہتے ہیں، یاد تازہ ہو گئی، تو کیا یاد تازہ کروں میں یاد کہ باٹا پور نہر کے کنارے آج تک اس کی شہادت دیں گے کہ ہمارے جاں فروشوں نے کس پامردی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ وہ باٹا پور نہر کے کنارے شہادت نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کہے جائے گا۔ میدان کارزار کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے گا، وہ ذرات تو گواہی نہیں دیتے۔ یہ انداز ہے یہ کہنے کا کہ وہاں یہ بات ہوئی تھی، اور وہاں سے ہی یہ تاریخی حقیقت جو ہے مستقر کی جا سکتی ہے۔ یہ اقبال کہتا ہے، اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ تو آب رود گنگا کو تو کوئی دن یاد نہیں ہوتے۔ کہنا تو یہی تھا کہ ہم یہاں ہندوستان میں آئے، مسلمان ایک کارواں کی حیثیت سے آئے، اور ان گنگا کی وادیوں میں وہ پھیل گئے، اسلام اس طرح سے یہاں مسلمان اس طرح سے پھیلے۔ تو یہ انداز ہے، ادب کی جان ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ بات کہنا شروع کر دے کہ صاحب میں تو گیا تھا وہاں جا کے گنگا کے کنارے اور میں نے تو وہاں دیکھا، اس نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، تو آپ بتائیے کہ اس کا جواب کیا دیا جائے گا۔ ابھی اگلی ہی جو سورت آتی ہے سورہ نجم ہے، اس میں ون نجم اذا ہوا ہے، ستارے کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے، اور ستاروں کے متعلق تو ہمارے ادب میں، ہماری شاعری میں وہ اس قدر مضامین ہیں، اس قدر ان کی گواہیاں لاتے ہیں، جیسے کہا جائے آپ کچھ بات باٹا پور نہر کی اور سن 65 کے جاں فروشوں کی آ گئی تو ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے میرے سینے میں، تو پوچھو نہیں میں نے کیا کیا دیکھا تھا اس دوران میں۔ تو ستاروں کی بات جو ہوئی تو ہمارے ہاں جس انداز سے یہ چیزیں استعارتاً استعمال ہوتی ہیں، وہ بات بھی بڑے سوز و گداز کی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ تنہائی کے نازک لمحوں میں کچھ تم ہی ستاروں بات کرو، تنہائی کے نازک لمحوں میں کچھ تم ہی ستاروں بات کرو، تم نے تو وہ شب دیکھی ہوگی جس شب کی سحر ہو جاتی ہے، میری شب کی سحر تو نہیں ہوتی، تم نے تو وہ شب دیکھی ہوگی، کچھ بتاؤ تو صحیح اس شب کی سحر کیسے ہوا کرتی ہے۔ ہم تو ستاروں سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم پہ جو تاریکی شب طاری ہوئی ہے تو نمود سحر کی کوئی کرن ہی نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے ہاں تو معاف رکھیے گا، آج سینے میں میرے درد سوا ہوتا ہے، یہ 5 ستمبر اور 6 ستمبر آ رہا ہے تو مجھ پہ کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے سر۔ اس نمود سحر کی کوئی علامت جو نہ نظر آئے، مایوسی کے عالم میں خاموش تھا جس نے کہا تھا کہ گم ہوئی ہے کہاں کلید سحر، گردش روزگار کچھ تو کہو، گم ہوئی ہے کہاں کلید سحر، گردش روزگار کچھ تو کہو۔
سن لیجئے ایک اور شعر بھی کہ گم شدہ راستوں کے ویرانوں، گم شدہ راستوں کے ویرانوں، داستان غبار کچھ تو کہو۔ اب تو ہمارے گم شدہ راستوں کے ویرانوں کا یہ داستان غبار کہنے والا بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا عزیزان مان۔ یہ ایک زرد پتا ہے اس درخت خزان دیدہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور دوسرا اور مجھے اب نظر بھی کوئی نہیں آ رہا۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ استعارات سے جو بات کہی جاتی ہے، تشبیہات میں جو کہی جاتی ہے، قرآن نے خود کہا ہے اپنی آیتوں کے متعلق، کچھ تو محکمات ہیں، ان الفاظ کے اندر واضح احکام دیے گئے ہیں، اس میں استعارہ اور تشبیہ نہیں ہے۔ احکام اور اس کا قوانین کے متعلق یہ بات نہیں ہوتی۔ حقائق جو ہیں، ایبسٹریکٹ ٹروتھس جو ہیں، ان کو ہمیشہ تشبیہات کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اور قرآن کا یہ ایک خصوصی انداز ہے کہ وہ اس قسم کے غیر مرئی ایبسٹریکٹ ٹروتھس کو، مجرد حقائق کو، بسیط حقائق کو جو محسوس نہیں ہوتے، جو دیکھے نہیں جا سکتے، انہیں تشبیہات کے انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہ آیات متشابہات کے معنی یہ ہیں، اس پہ بھی پوچھو نہیں کیا کیا افسانے ہمارے انگڑ گئے۔ تو قرآن کا انداز ہے یہ۔ اب وہ جو اب کہتا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو وہ کیا کیا رہا ہے؟ بات اس نے یہ کہنی ہے کہ یہ جو کشمکش حق و باطل زمانہ نزول قرآن عادت میں پیش کرتا ہے، اپنے دعوی کی شہادت میں وہ پیش کر رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ وحی کا پیغام اس کی نمود ہوئی، اس کی آواز بلند ہوئی، اور اس کی مخالفت میں یہ جتنے مترفین تھے یہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس کی گواہی دے گا یہ کوہ تین ہے، ماؤنٹین آف فگ، حضرت نوح علیہ السلام نے جہاں سے آواز بلند کی تھی۔ یہ ماؤنٹین آف فگ جو یہ ہے، وہ زیتون آلو ماؤنٹین، وہ اب بھی وہ تورات میں، انجیل میں یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں آواز بلند کی تھی، طور سینین جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز بلند کی تھی۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کہے اور اس کے بعد حضور کا نام لے، وہ انداز ہے اس کا کہ پوچھو کوہ زیتون اور کوہ تین اور کوہ طور کی چوٹیوں سے کہ یہ مخالفتیں کس طرح سے ہوئی تھی۔ کیا حسین انداز ہے اس کا یہ کہنے کا۔ یہ ہے جو کچھ قرآن جس انداز سے کہتا ہے، اور پھر آخر میں ہر جگہ جہاں یہ لاتا ہے یہ واقعات، آخر میں پھر وہ مکہ یا کعبہ اس پہ آ جاتا ہے کہ پوچھو ان میدانوں سے، ان پہاڑوں سے، ان وادیوں سے جہاں جہاں یہ آواز اٹھی کس طرح سے اس کی مخالفت ہوئی، اور اس کے بعد پھر آج وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے مکہ کی وادیوں میں، فاران کی چوٹیوں میں۔ یہ تو تورات میں بھی ہے، سعیر کے بعد فاران کے اوپر چمکا، تو وہاں بھی یہ انداز ہے۔ قرآن کا انداز یہ ہے بات کرنے کا۔ تو وہ ان پہاڑوں اور وادیوں کا نام ان سے نہیں کہتا کہ جا کے ان کے پتھروں سے پوچھو کہ وہ تمہیں جواب دیں گے، کہتا یہی ہے کہ جو واقعات وہاں رونما ہوئے تھے ان کا مطالعہ کرو اور دیکھو کہ وہ کس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ وہ اسی بات کی شہادت دیتے ہیں جو ہم آگے کہنے والے ہیں۔ وطور، طور کی چوٹیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو انقلاب آفری پیغام وہاں دیا اور جس انداز سے اس کی مخالفت ہوئی وہ اس حقیقت پہ شاہد ہے، اور اس کے بعد فوراً ہی وہ قرآن کریم پہ آ گیا۔ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ، قرآن کی ایک یا دو آیتوں میں، اور یہاں ایک دو آیتیں ہیں، دیگر مقامات پر اور آیات بھی ہیں، جس میں یہ نظر آتا ہے کہ شروع سے ہی یہ قرآن لکھا جاتا تھا، مستور تھا۔ اور مستور کے تو معنی عام جانتے ہی سارے، سطر یہیں سے ہی ہے نا۔ مستور کے معنی یہ ہوتا ہے جو چیز لکھی جائے سطروں کی، یہ سطر وہیں سے کہا جاتا ہے۔
تو یہ جو چیز تھی جی قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسے ہی منتشر تھا، کچھ ہڈیوں پہ، کچھ ٹھیکریوں کے اوپر، کچھ پتوں کے اوپر، اور ایک پتے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کھا گئی اور وہ آیت ہی کہیں نہیں مل رہی تھی. یعنی اس قدر افسانے تراشے گئے ہیں خاص سازشوں کے ماتحت. قرآن کہہ رہا ہے اس قرآن اپنے متعلق، خدا کہہ رہا ہے اپنی کتاب کے متعلق کتاب مستور فی رق منشور. اتنا ہی نہیں کہا اس نے کہ یہ ایک تحریر شدہ کتاب ہے، کہا یہ ہے رق ہوتا تھا. یہ جو ہمارے ہاں اب بھی پارچمنٹ کہلاتا ہے نا، کاغذ میں وہ جھلی والا کاغذ ہوتا ہے جو محفوظ رکھنے والی دستاویزات ہوتی ہیں، ڈاکومنٹس ہوتی ہیں، ان پہ لکھی جاتی ہیں. اب مجھے معلوم نہیں آج کل بھی وہ ہے یا نہیں. کل تک میں جب سروس میں تھا تو وہاں تو ہم لکھا کرتے تھے وہ پارچمنٹ کے اوپر. وہ ہرن کی باریک سی جھلی ہوتی تھی، وہ پارچمنٹ کا کام دیتی تھی اس زمانے میں. تو جو کتاب یا تحریر یا نوشتہ یا دستاویز محفوظ رکھنی ہوتی تھی اسے اس جھلی پر لکھا جاتا تھا، پارچمنٹ پہ لکھا جاتا تھا. تو یہ نظر آتا ہے کہ کس قدر اہتمام تھا اس کتاب کی حفاظت کا، اس کی تحریر کا. مستور تو کہا صرف اس اعتبار سے کہ یہ لکھی جاتی تھی ساتھ کے ساتھ، اور پھر اہتمام یہ تھا کہ ایسے جھلیوں پارچمنٹ پہ لکھی جاتی تھی تاکہ یہ محفوظ رہے، ضائع نہ ہو جائے. یہ تو اس طرح سے لکھی ہوئی کتاب تھی جس کے متعلق آج افسانے مشہور ہو رہے ہیں کہ صاحب یہ پھر اور پوچھو نہ بعد میں پھر کس طرح سے یہ جمع ہوا، کس طرح لکھا گیا. اللہ اللہ ان کو پڑھیے، ایک بات دوسرے سے ملتی نہیں ہے، ازداد کے افسانے ہیں، فوراً اس میں سے ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے. سارا اسلام اور اس کا بنیادی تھم یہ ہے کہ قرآن اپنے اصلی شکل میں حرفاً لفظاً وہی ہے جو خدا نے نازل فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا. اب اگر اس کی حفاظت کے متعلق ہی پہلے سے ہی یہ شکوک پیدا ہو جائے کہ یہ تو اس زمانے میں لکھا ہی نہیں گیا تھا، یہ محفوظ ہی نہیں تھا، اور بعد میں پھر یہ چیز کہ فلاں آیت، یعنی یہ چیز آپ سن چکے ہیں نا کئی دفعہ کہ وہ ملتی نہیں تھی. یہ آیہ رجم جو ہے اب اور کو ان کو ملتا نہیں ہے کوئی بھی اس کے لیے سند رجم کی سزا کے لیے کہ وہ تھی. یعنی یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے جس کے قرآن کی آیت تھی، ایک نہیں دو آیتیں تھی. ایک تو رضاعت کبیر یعنی بڑا ہو کر دودھ پیے تو وہ رضائی بھائی ہوتا ہے یا نہیں. دوسرا یہ آیا رجم. یہ دو آیتیں جو تھیں جب قرآن جمع ہونے لگا تو یہ ملتی کہیں نہیں تھی. اللہ اللہ ڈھونڈیا پڑی اس کی. پوچھتے پوچھتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا کہ آپ کو کچھ علم ہوگا. انہوں نے کہا ہاں میرے بچوں مجھے علم کیا، میرے تو سامنے کا یہ واقعہ ہے. یہ کھجور کے دو پتوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی یہ آیتیں، اور یہ اندر تخت کے پاس رکھی ہوئی تھی. اندازہ لگا یہ قرآن کی آیت ایک ہی جگہ صرف، اور کہیں نہیں تھی. اور حضور کی وفات پہ جب گھر میں کوہرام مچا ہے تو وہ باہر ہماری بکری جو تھی اس نے رسا توڑایا. ہم تو حضور کی وفات میں لگے رہے اور وہ اندر جا کے اس پتے کو کھا گئی. چلیے گاؤ خرد و گورا کا صاحب برد، بکری کھا گئی اور کہیں اور اس کا نام نشان نہیں. وہ بکری کھا گئی، بکری کو قصاب نے ذبح کر لی، اسے تم کھا گئے. قرآن جمع ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ہوا کہ کریں کیا بھائی. حضرت عمر نے کہا ہاں یہ آیتیں ہم پڑھا کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے. دیکھیے ایک غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کہ رجم کا حکم خدا کی طرف سے تھا، اس کے لیے ملتا نہیں قرآن سے. وہ یہ کہا گئے. پھر کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے کہا ہم پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا پڑھا کرتے تھے تو آپ تو بہت معتبر ہیں اس معاملے کے اندر ہے، تو آپ اس میں لکھ دیجئے قرآن میں. کہنے لگے نہیں میں نہیں لکھتا بابا، یہ لوگ کہیں گے قرآن میں اضافہ کر دیا. عمر نے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑھا کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں، خود ہی کہہ رہے ہیں میں نہیں. اور عمر جیسا جید وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نہیں لکھتا بھائی. کہنے لگے پھر کیا کریں، خدا کا یہ حکم تھا قرآن میں تو ہے نہیں. کہنے لگے کوئی بات نہیں، قرآن میں نہیں ہے تو ہم قرآن میں تو اس کو نہیں داخل کریں گے، لیکن عمل اسی حکم کے اوپر کریں گے. چلیے بھائی پوچھو نا کیا کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے.
فی و کتاب مستور فی رق منشور، قرآن کی چار بے شمار مقامات پہ ہے قرآن لکھا جاتا تھا۔ ان کاتبان وحی کے متعلق قرآن میں ہے کہ کتنے معزز قابل اعتماد تھے وہ لوگ جو وحی کو لکھا کرتے تھے، قرآن میں یہ چیز موجود ہے۔ سب شہادت دے گی طور پر نمودار ہونے والی انقلاب کی آواز، اور وہی آواز جو اب اس کتاب کے اندر ہے جو لکھی جا رہی ہے، اور اس کی بین ثبوت والبیت المعمور ہے۔ آباد گھر، کیسی عجیب صفت بیان کی گئی ہے یہاں کعبے کی، یعنی عجیب بات ہے۔ جب بھی کعبہ تعمیر ہوا ہے، خواہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے تھا یا اس سے پہلے سے چلا آ رہا تھا، وہ عربوں کے ہاں اسلام سے، یعنی اسلام تو بہت بعد کی بات ہے نا، اس سے پہلے بھی عربوں کا اجتماعی زندگی کا مرکز کعبہ چلا آ رہا تھا۔ وہ کبھی ایک دن کے لیے بھی ویرانہ نہیں ہوا ہے۔ اور پھر اسلام کے بعد تو آپ وہاں جا کے دیکھیے 1300 سال میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں کوئی آدمی نہ ہو۔ اس قدر مسلسل یوم تعمیر سے لے کے اور آج تک، اور اس کے بعد ہمارا یقین یہ ہے کہ قیامت تک وہ بیت معمور ہے، آباد گھر ہے، ویرانہ نہیں ہے۔ تو اسے قرآن کریم نے بیت معمور کہا ہے۔ کہا یہ سب چیزیں اس حقیقت کی شہادت دے رہی ہیں جو آگے ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیا تھا؟ دوسری بات آپ کو یاد ہوگی جو قرآن کا نقطہ ماسکہ ہے، قانون مکافات عمل۔ جس قسم کی روش، جس قسم کا نظام کوئی قوم قائم کرے گی، اس کے مطابق اس قوم کا انجام ہوگا۔ غلط نظام کا انجام تباہی اور بربادی ہوگا۔ یہ ہے نقطہ ماسکہ۔ فرد کے لیے بھی جس قسم کا وہ کام کرے گا اس کے مطابق نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ قوموں کے لیے بھی جس قسم کا نظام وہ کوئی قوم اپنے ہاں قائم کرے گی اس کے مطابق اس کا انجام ہوگا۔ یہ ہے نا قرآن کا نقطہ ماسکہ۔ اب اس تک پہنچنے کے لیے پہلے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ شہادت میں پیش کر رہا ہے ان تاریخی واقعات کو جو گزشتہ زمانے کی انبیاء کرام کی کشمکش میں گزرے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ پھر ساتھ وہ کیا کیا کرتا ہے؟ دو ہی چیزوں کو بطور شہادت پیش کیا کرتا ہے، خارجی کائنات اور تاریخی شہادات۔ قانون کے لیے کہ ہر شے قانون کے مطابق چل رہی ہے، وہ اس کے لیے ہمیشہ محسوس چیزیں پیش کرتا ہے، اور وہ یہ خارجی کائنات ہے۔ کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ گندم از گندم بے روئے جاؤ سے جاؤ، گندم کا بیج ڈالو گے تو گندم پیدا ہوگی، جاؤ کا بیج ڈالو گے تو جاؤ پیدا ہوگا۔ یعنی یہ ایک ایسا اٹل قانون ہے مکافات عمل کا کہ جیسا بیج ہوگا اسی قسم کی فصل ہوگی۔ اس لیے قرآن جہاں بھی تاریخی شواہد پیش کرتا ہے فوراً ساتھ فطرت کے قوانین اور فطرت کے محسوس شواہد جسے آپ کہہ لیجئے انہیں پیش کرتا ہے۔ تین چیزیں تو پیش کی اس نے، طور کو پیش کیا، قرآن کو پیش کیا، بیت معمور کو پیش کیا، اور اس کے بعد والسقف المرفوع والبحر المسجور، فوراً آ گیا خارجی کائنات پہ۔ اور یہ فضا کی پہنائیاں اور ان میں مصروف گردش اتنے اتنے عظیم الجثہ کرے، انہیں دیکھیے تو صحیح کہا، اور اس کے بعد یہ ان سمندروں کو تو دیکھیے صحیح۔ اس قدر طوفان آمیز تلاطم انگیز پانی سے بھرے ہوئے اور ایک کے ساتھ دوسرے ملے ہوئے پورے کے پورے، کہا دیکھتے ہو کہ یہ کس طرح قانون کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سوئی ان میں ڈالیے تو وہ تہہ تک چلی جاتی ہے،
قانون کے مطابق لوہے کا جہاز بنائیے اتنا بڑا جس میں لاکھوں من بوجھ لاد دیجئے، قانون کے مطابق اس کو بنائیے، اسی سمندر میں دیکھیے وہ پانی کس طرح اپنی چھاتی پہ لیے جاتا ہے اس جہاز کو۔ دیکھ رہے ہیں آپ قانون کی کار فرمائی۔ تو دونوں شہادتیں پیش کرنے کے بعد کیا کہا؟ کس بات کے لیے شہادتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، یہ جو تباہی بتائی جا رہی ہے کہ تمہاری روش یہ غلط ہے، اس کا نتیجہ تباہی ہوگا، یہ ہو کر رہے گا۔ یہ سب چیزیں اس کی شہادت دیتی ہیں کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ آپ غور کیجئے عزیزان من، ان آیات کے معنی کیا ہو گئے، ان کی تفسیر کیا ہو گئی۔ واقع، واقعہ ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، کوئی روک نہیں سکے گا اس کو، کوئی قوت اسے روک نہیں سکے گی، آ کر رہے گی یہ تباہی۔ اس تباہی میں ہوگا گیا۔ اب پھر آگے ایک اور بات آ رہی ہے، یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ یہاں پھر وہی ترجمے آپ دیکھیں گے آپ کہ جس دن آسمان کرب انگیز جنبش میں ہوگا، ہل جائے گا، پھٹ جائیں گے یہ کرے، اور یہ پہاڑ اپنی اپنی جگہ سے ہل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس دن یہ ہوگا۔ بات تو یہ کہہ رہا تھا، انسانوں کو بتا رہا تھا کہ تمہارا غلط نظام کیا کرے گا، اور جو کہا کہ یہ اس دن ہوگا جب یہ آسمان کے کرے تھرتھرا جائیں گے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھٹ کے روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، تو بات کیا بنی صاحب؟ اب اس کے متعلق آپ تفسیروں میں دیکھیے، وہ کہتے ہیں یہ قیامت کی نشانیاں، قیامت جب آئے گی تو یہ ہوگا، زمین پھٹ کے ریزہ ریزہ، پہاڑ بھی اڑ جائیں گے روئی کے گالوں کی طرح، آسمان کے یہ جو کرے ہیں یہ سارے کے سارے یہ تباہ ہو جائیں گے، وہ کچھ نہیں رہے گا۔ تو اس میں جب کچھ نہیں رہے گا تو اس میں تو پھر کوئی بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ کس بات کے لیے شہادت دیے جا رہے ہیں؟ نہ اس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی بچ سکتا ہے، اور اگلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مومن اور کافر کی بھی تو تمیز نہیں ہوگی، اس میں تو مسجد اور مندر کی بھی تمیز نہیں ہوگی۔ جب زمین کا کرہ ہی ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو اس میں بسنے والے انسان ہی نہیں، ساری مخلوق جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، آبادیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس بات کے لیے یہ کیا ہے جو ہمارے لیے وجہ عبرت بنا رہا ہے قرآن، کہ غور کرو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دوسری چیز آتی ہے قرآن کی، اور وہ عربی زبان کی بھی دوسری چیز۔ میں یہاں پھر عرض کر دوں کہ یہ جو چیزیں کہیں گئیں اگر معنی یہ لیے جائیں کہ کرے جو ہیں جنبش سے تہ و بالا ہو جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس دن کیا ہوگا؟ اگلی آیت ہے فویل یومئذ للمکذبین۔ اس دن وہ لوگ جو خدا کے قانون مکافات عمل کو جھوٹا سمجھتے ہیں ان کی تباہی ہوگی۔ تو وہ نظر آئے گا کہ یہ تو ان کی تباہی ہے صرف، اور اگر یہ مانا جائے کہ یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ تو زمین پڑ جائے گی، پہاڑ سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو یہ ان کے لیے تو نہیں ہے۔ وہ تو جو اس قانون کو ماننے والے ہیں، نہ ماننے والے، وہ سارے ذی حیاس ختم ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ اس دن ان لوگوں کی تباہی ہوگی۔ تو گویا نظر آیا کہ یہ بات نہیں ہے جو کہی جائے گی کہ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، پہاڑ پھٹیں گے، زمین ختم ہو جائے گی، آسمان کے کرے جو ہیں لرز جائیں گے۔ وہ تو کہتا ہے کہ اس دن ان کی تباہی ہوگی، اور اگلی ساری آیتیں ان کے متعلق ہیں، ایک دو نہیں ہیں، اگلی 4-5 آیتیں انہی کے متعلق ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اس دن۔ شکریہ۔
یہاں پھر آئیے قرآن کے اسلوب بیان پہ، عربی زبان پہ، ہر زبان میں لفظ کا ایک تو جسے کہتے ہیں نا لٹریری میننگ، لفظ کے لفظی معنی، اس کو ہمارے ہاں لفظی معنی کہتے ہیں، لغوی معنی اس کو کہتے ہیں، لغات کی روح سے جو وہ لفظ مانا جاتا ہے، لٹریری میننگ کہتے ہیں اس کو انگریزی زبان میں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ صاحب اس کا کیا پوچھتے اس کی بہادری کا، وہ تو شیر ہے، شیر، تو وہ اس سے مراد وہ درندہ نہیں ہوتا جو جنگل میں رہتا ہے۔ کبھی کسی نے اس سے مراد یہ نہیں لیا کہ وہ انسان نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اتنا بہادر، اتنا جری، اتنا دلیر، اتنا قوی ہے جیسے شیر ہوتا ہے، شیر کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے۔ یہ جو مفہوم ہے کہ شیر کہا جائے اور اس کے معنی ایک بہادر انسان لیا جائے، اسے کہتے ہیں مجازی معنی لینا۔ شیر کے معنی جنگل میں رہنے والا وہ درندہ، وہ اس کے لٹریری معنی ہوں گے، لغوی معنی ہوں گے، لفظی معنی ہوں گے، اور یہ کہ اس سے مراد ایک بہادر انسان ہے، یہ اس کے لٹریری، یہ اس کے مجازی معنی ہوں گے۔ اور عربی زبان کے اندر تو لٹریری میننگ تو کچھ تھوڑے سے لکھے ہوتے ہیں، وہ مجازی معنی تو پوچھو نہیں کتنے ہوتے ہیں ان کے ہاں۔ وہ جو قوم ایک اونٹ کے لیے 1000 لفظ اپنی زبان میں رکھتی تھی تو وہ 1000 لفظ وہ لٹریری لفظ ہوں گے، وہ تو اونٹ کے لیے تو ایک ہی لفظ کافی ہے، اونٹ، اور کیا چاہیے۔ وہ مجازی معانی میں زبان بڑی وسیع تھی ان کی، اور زبان کی وسعت تو ظاہر ہے کہ مجازی معنی لینے سے ہوں گے، لٹریری میننگ لینے سے تو زبان میں ایک لفظ ہے، پانی ہے، اس کے لیے پانی کا لفظ ہے، پانی کے معنی معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن جب پھر آب و تاب ہوگا اور آب ہوگا اور یہ معنی مجازی لیتے چلے جائیں گے آپ، تو زبان میں وسعت پیدا ہوگی۔ عربوں کے ہاں بڑی وسیع تھی زبان، اس لیے ان کے ہاں مجازی معنی بہت تھے۔ ان کے ہاں سما کے معنی ہمارے ہاں بلندی لیتے ہیں نا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ان کا ترہ دیکھیے آسمان کو چھو رہا ہے۔ وہ جو اکڑ کر چلنے والے ہوتے تھے، فخر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، بڑے بننے والے، انہیں وہ اس سے تشبیہ دیے جاتے تھے۔ اس کے مجازی معنی یہ بھی تھے ان کے ہاں۔ جبال کے معنی تھے کہ وہ جن کو کوئی نہ سکے، ایسے لوگ جو اپنے ذہن میں یہ سمجھے ہوئے ہوں کہ ہم جو جم کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ کوئی ایسا ماں کا لال نہیں پیدا ہوا جو ہمیں اکھیڑ دے، ہلا دے اپنے مقام سے۔ تو یہ ایسے لوگ جن کا یہ زعم تھا کہ ان کو کوئی ان کے مقام سے ہلا نہیں سکتا، وہ ان کو مجازی طور پر یہ پہاڑ یا جبل کے طور پر یا جبال کے معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں ان الفاظ کے معنی مجازی لیے جائیں گے، لفظی یا لغوی نہیں لیے جائیں گے۔ یہ مقام قرآن کے سمجھنے میں بڑا نازک ہے۔ یہ نہیں کہ جس مقام پہ ہم جی چاہے مجازی معنی لے لیں اور جہاں جی چاہے ان کے لغوی معنی لے لیں، پھر تو مسخ ہو جائے گی یہ تعلیم۔ اس کے لیے بھی کوئی طریقہ اور کوئی اسلوب ہونا چاہیے، کہاں لیے جائیں گے۔ میں نے ابھی وہ بات بیان کر دی کہ قرآن نے پہلے تو یہ کہا ہے کہ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں اس پہ شاہد ہیں کہ تمہاری غلط روش زندگی کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ درمیان میں یہ دو چیزیں آئیں کہ جس دن یہ اکابرین جو ہیں، جن کے ترے آسمان کو چھوتے ہیں اور جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، ویل یومئذ للمکذبین، اگلی آیت یہ ہے۔ اور پھر الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي کنتم بها تکذبون، یعنی یہ سارا کچھ اگلی آیات جو ہیں وہ ساری اس تباہی کی تشریح کر رہی ہیں۔ تو
تو ان آیات کو جب ہم دیکھیں، پہلی آیت میں یہ ہے کہ وہ تباہی کا عذاب واقعہ ہو کر رہے گا، اگلی آیات میں یہ ہے کہ یہ عذاب ان لوگوں پر مسلط ہوگا کہ جو ان صداقتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اب جب یہ سیاق اور سباق اسے کہتے ہیں، پہلی آیتیں بعد کی آیتیں، ان کو سامنے رکھیے اور اس کے درمیان میں پھر دیکھ لیجئے، وہ آیتیں خود بتائیں گی کہ ان الفاظ کے معنی مجازی لیے جائیں گے، لفظی یا لغوی نہیں لیے جائیں گے۔ یہاں پہاڑ اور یہاں آسمان نہیں اس کے معنی ہوں گے، فٹ نہیں بیٹھ سکتا یہ معانی جو ہیں، وہی معنی فٹ بیٹھیں گے جو پہلی آیت میں اور بعد کی آیت میں۔ فویل یومئذ للمکذبین، للذین، انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے لیے تباہی آئے گی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے الفاظ کے مجازی معنی لینے کا، یوں نہیں جہاں جی چاہے یہ کر لی۔ میں نے عزیزان من جو قرآن کریم کے اوپر غور و تدبر میں اپنی زندگی بسر کی ہے، جو میں کہتا ہوں کم از کم بھی گن لوں تو 50 سال تو نکل آتے ہیں، اس طریق سے بھی یہی ہیں وہ چیزیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں جن کو مفردات کہتے ہیں، ان الفاظ کے وہ معانی جو زمانہ نزول قرآن میں عربوں کے ہاں معنی لیے جاتے تھے، وہ معنی متعین کرنے ہوں گے۔ زبانوں پہ زمانے کے گزرنے سے زمانوں میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، الفاظ کے معنی میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ آج کی عربی اس عربی سے بالکل ہی مختلف ہے۔ تو اگر آج کی عربی کی روح سے، اور پھر ماڈرن عربی تو پوچھی نہیں کیا ہو گئی ہے، اس سے قرآن سمجھنے شروع کریں آپ تو بات ہی نہیں سمجھ میں آتی۔ وہ عربی زبان جو اس دور میں تھی، پہلی چیز۔ پھر اس عربی زبان میں ان کے ہاں جو اسلوب تھے، انداز جو تھے تحریر کے، وہ بھی دیکھنے پڑیں گے، وہ بھی ان کے ہاں موجود ہیں۔ پھر ان کے ہاں جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، جو معنی اپنے ہاں استعمال کرتے تھے وہ مجازی معنی اپنے ہاں بھی استعمال کرتے تھے، اور بیشتر مجازی استعمال کرتے تھے۔ وہ معنی بھی ساتھ ہیں، ان کی بھی تحقیق کی جائے گی کہ وہ ان الفاظ کے مجازی معنی کیا لیا کرتے تھے۔ اب یہ کچھ کرنے کے بعد پھر آگے بات آئے گی کہ اس آیت میں ان الفاظ کے معنی لغوی یا لفظی لیے جائیں گے یا مجازی معنی لیے جائیں گے۔ یہ بات اس چیز پہ غور و تدبر سے سامنے آئے گی کہ اس آیت کے سیاق اور سباق میں کیا مضمون چلا آ رہا ہے۔ قرآن میں ربط ہے عزیزان من۔ ان حضرات کے ہاں کہ جنہوں نے قرآن کو بس محض تلاوت ثواب کے لیے رکھا ہے، پوچھو نہیں کیا کہتے ہیں، بڑی بے ربط کتاب ہے، معاذ اللہ، مجمل ہے، مبہم ہے، بات ہی نہیں سمجھ میں آتی، ربط ہی کوئی نہیں اس کے اندر۔ کیا بات ہے صاحب، ان کی اپنی کسی کتاب کے متعلق یہ کہہ دیا جائے تو پوچھو نہیں کیا پیچھے پڑ جائیں۔ خدا کی کتاب کے متعلق یہ چیز، اور وہ بھی اس کی آخری کتاب، وہ رب جو ہے وہ تو اس طرح سے سامنے آتا ہے۔ پھر اب یہاں یہ لیجئے، مجازی معنی بات صاف ہو گئی کہ یہ لوگ جو اس قدر تکبر میں، فخر میں، غرور میں اکڑے ہوئے پھرتے ہیں، سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکے گا، وہ انقلاب آئے گا تو پھر یہ دیکھیں گے یہ جو مکذبین ہیں، یہ جو جھٹلا رہے ہیں اس حقیقت کو کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، الذین ہم فی خوض یلعبون، ان سے کہا جاتا ہے کچھ تو اس کے بعد بجائے اس کے کہ اپنی روش کو بدلیں، وہ باتوں میں لگے رہتے ہیں، بیانات دیتے رہتے ہیں، نگارشات دیتے رہتے ہیں، انٹرویوز آتے ہیں، ایکسپلینیشنز آتے ہیں، باتیں ہی باتیں، اور ان باتوں میں کھیلتے رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، قرآن سیریسلی نہیں لیتے زندگی کو۔ یہ جو قرآن کا لفظ لعب کا آتا ہے نا، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو سیریسلی نہ لینا، یوں ہی کھیل کے طور پہ لینا۔ تو زندگی کو کھیل سمجھے ہوئے ہیں، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ سیریسلی غور ہی نہیں کر رہے۔ یہ
باتیں دیکھو تو 1000 کریں گے، لیکن سیریس نہیں ہوں گے ان چیزوں کے اندر۔ یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ تباہی ان لوگوں کے لیے آئے گی اس دن، جس دن یوم یدعون الی نار جہنم دعن۔ ویسے بھی تو داخل ہونے کے لیے بھی تو لفظ آ سکتا تھا، ایک ہوتا ہے دھکا دے کے اس میں داخل کی، یعنی خود وہ بچنا چاہیں گے۔ ایک لفظ میں قرآن نے انداز کیا بیان ہے، وہ خود وہاں سے بھاگنا چاہیں گے، بچنا چاہیں گے، لیکن وہ انقلاب کے حوادث، وہ تلاطم خیزیاں جو ہیں ان کو دھکیل کر اس کے اندر ڈال دیں گی، بچ نہیں سکیں گے۔ اور وہاں ان سے کہا جائے گا کہ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ عذاب۔ یاد رکھیے یہ نار کا لفظ قرآن کریم میں بھی آگ اس کے معنی ہوتے ہیں، مجازی معنی اس کے بھی بے شمار ہوتے ہیں۔ جہنم کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے جہاں نار کے معنی آتے ہیں۔ ہر شے جو تباہ اور برباد کر کے رکھ دے اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ تباہی کی انتہا یہ ہے کہ خاکستر ہو کر رہ گئے کوئی چیز، راکھ بن کر رہ جائے کوئی چیز۔ کہا یہ کیفیت ہے، ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ تباہی کی آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، پھر وہی لفظ آ گئے۔ سحر کے معنی ہمارے ہاں ہر جگہ جادو ہی کیا جاتا ہے۔ آ جائے گا کہ بتاؤ یہ اگر یہ جادو کا معنی لیے جائیں تو یہ جادو ہے یا تم دیکھ رہے ہو اس کو؟ یہاں جادو کی تو کوئی بات نظر نہیں آتی ہے۔ سحر کے معنی ان کے ہاں ہر جھوٹ، ہر فریب کو کہتے تھے۔ اس انداز کا فریب کہ وہ بظاہر تو صحیح سچ نظر آئے لیکن در حقیقت فریب ہو، اس قسم کا جو فریب ہے یہ تھا جسے وہ سحر کہا کرتے تھے۔ ملمہ سازی ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں آپ۔ اس قسم کی فریب کاری کہ بظاہر وہ صحیح اور سچی بات نظر آئے، در حقیقت ویسے نہ ہو۔ کہا تم سے یہ کہا جا رہا تھا اس انجام کے متعلق، اس تباہی کے متعلق، تم کہتے تھے کہ یہ الفاظ کے ذریعے سے تو یہ ٹھیک ہے جیسا تم کہتے ہو، حقیقت یہ نہیں ہے، کچھ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا تھا، ہم نے بڑے انتظامات کر رکھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ بتاؤ، یعنی یہ جو چیزیں ہیں نا کہ ان سے پوچھا جائے گا، ان سے کہا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا، یہ بھی ایک انداز بیان ہے۔ غائبانہ طور کے اوپر جو چیزیں، اور روز ہم یہ انداز تو اختیار کیا ہوا ہوتا ہے، میں نے لاکھوں صفحے لکھے ہیں، ان کتابوں کے اندر یہی انداز ہوتا ہے اور بڑا مؤثر انداز ہوتا ہے۔ غائبانہ کسی سے یہ چیزیں جو کہنا، وہ اس کو محاکاتی انداز کہتے ہیں، ڈرامائی انداز جسے ہم کہتے ہیں، ایسے جیسے سچ مچ یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جہنم کی آگ جل رہی ہے، اس کے کنارے ہیں، دھکیلا جا رہا ہے، وہاں ان سے باتیں ہو رہی ہیں، ان سے سوال کیا جا رہا ہے، یہ جواب دیے جا رہے ہیں، یہ ایک انداز بیان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ فی الواقعہ محسوس طور پر ہی اس قسم کی یہ باتیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں کہ یہ ایسا اس طرح سے ہوگا۔ اور قرآن مختلف مقامات پہ خود ہی یہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ کچھ ہے تو وہ کہ جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے آج تک، لیکن جیسے اس نے کہا مثل الجنت اللاتی، بھائی ان کی مثال یوں سمجھو، وہ تو خود اس کو مثال کہتا ہے کہ ان کی مثال یوں سمجھو جیسے یہ اور یہ اور یہ جو چیزیں کہی گئی ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ تم جو کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ حقیقت نہیں، فریب دہی ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے، اب سحر کے یہ معنی ہوئے تمام۔
کہو یہ جھوٹ تھا، فریب تھا، یا تمہیں سامنے اپنی آنکھوں کے نظر آ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے؟ اس وقت تو یہ بات نظر نہیں تمہیں آ رہی تھی، تم سے کہی جا رہی تھی، اور اس کہنے کے متعلق تم کہتے تھے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں کوئی اپنے مقام سے اکھیڑ نہیں سکتا، ہلا نہیں سکتا تھا۔ تو کہو وہ جو کہا جا رہا تھا وہ جھوٹ تھا، باطل تھا، فریب تھا، دروغ گوئی تھی، یا حقیقت تھی؟ آج تم دیکھ رہے ہو، کیا تمہیں آج نظر لا تبصرون ہے؟ کیا تمہیں آج نظر نہیں آ رہی یہ بات کہ وہ واقعہ تھا جو کہا جا رہا تھا تم سے، وہ حقیقت تھی جو بیان کی جا رہی تھی تم سے؟ عزیزان من، یہ جو تنذیر جسے کہتے ہیں، آگاہ کرنا کسی کو، وارن کرنا کسی کو کہ اس کا انجام یہ ہوگا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہیں تھا کہ حضور یا نبی یہ چیز کہتا ہے اور نبی کے بعد پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ نبی کی یہ ساری چیزیں اس کی کتاب کے اندر محفوظ ہیں۔ قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ کتاب ہے، غیر متبدل ہے، مکمل ہے۔ وہ ساری تنذیرات جو ہیں، جو وارننگ جو ہیں، جو کہی جا رہی تھی ان سے، وہ ساری قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے اگر حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جو کچھ کہنا تھا نبی نے، جو کہا تھا نبی نے، جو کہے گا کوئی نبی، وہ تو سارا کچھ موجود ہے اس قرآن کے اندر۔ اب وہی وارننگ، وہی تنذیرات جو ہیں وہ قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں تک پہنچائی جائیں گی یا دی جائیں گی، اور ان لوگوں تک تو وہ تو بہرحال وہ تھے کہ جو قرآن پہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، جو لائے تھے ایمان ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی ان وارننگ کی، وہ تو اس جہنم سے بچ کے جنت کی معاشرے میں آ گئے ہوئے تھے۔ وہ تھے کہ جو اس کو مانتے ہی نہیں تھے۔ آج اگر یہ چیز کہی جائے گی تو سب سے پہلے تو یہ مسلمان مخاطب ہوں گے اس کے۔ اب انہیں یہ قرآن کہیں سے لا کے تھوڑا دکھانا پڑے گا، تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر قرآن موجود ہوتا ہے۔ جنہیں یہ وارننگ دی گئی ہے ان کے گھروں میں بھی موجود ہے۔ ہمیں ہی وارننگ دی گئی ہے، جنہیں میں اور کسی کا کیا ذکر کروں صاحب۔ قرآن موجود ہے، اس کی یہ وارننگ موجود ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ کس قسم کا نظام ہے، کس قسم کا نظام کس قسم کے نتائج پیدا کرے گا، یہ بتایا گیا ہے، وضاحت سے بتایا گیا ہے۔ ہم اپنے نظام کو پرکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے مطابق ہے جو اس نے کہا کہ تباہی لایا کرتا ہے۔ اس میں لا ریب فی، یہ کوئی مبہم بات نہیں ہے، اس میں کنفیوژن کوئی کسی قسم کی نہیں ہے، بالکل واضح چیزیں ہیں قرآن کی، کتاب مبین ہے قرآن، تو یہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ اور بہرحال زبان سے ہی صحیح ایمان تو ہمارا یہ ہے نا کہ خدا کی کتاب ہے اور جو کچھ یہ کہتی ہے یہ سچ ہے، کہہ تو رہے ہیں نا ہم۔ اس لیے نبوت کے ختم ہو جانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کسی اور کے آنے کی ضرورت نہیں کہ آ کر یہ وارننگ ہمیں دے، وہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اور جب یہ تلاوت بھی اس کی ہوتی ہے تو بہرحال تلاوت کرنے والے تو روز اس وارننگ کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے جو کیفیت وہاں تھی کہ وارننگ دی جاتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ یہ کچھ سچی بات نہیں ہے، ایسے ہی ہے، وہیں اسی مقام پہ ہم ہیں۔ یہ نہیں کہ اب وارننگ نہیں دی جاتی اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا چیز تھی، وارننگ موجود ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں روز اس وارننگ کو، اور پھر اسے سچا نہیں سمجھتے۔ کون ہے وہ جو جلتی ہوئی آگ میں اپنے آپ کو جھونک دے؟ کیوں نہیں جھونکتا وہ؟
وہ اس حقیقت کو سچ سمجھتا ہے کہ یہ آگ ہے، اس میں داخل ہونے سے جل جاتا ہے، جلنے سے انسان مر جاتا ہے، اس پہ اس کا یقین ہے نا۔ اگر یہ یقین ہو کہ یہ غلط نظام جو ہے، اس غلط نظام کا نتیجہ اسی طرح سے ہی جل جانا ہے، تباہ ہو جانا ہے، اگر اسی طرح یقین ہو جیسا آگ کے متعلق یقین ہے ہمیں، تو پھر تو کوئی بھی دانستہ آگ میں نہیں کودتا، وہ تو کوئی پاگل ہوتا ہے وقتی طور پہ جو خودکشی کرتا ہے۔ تو یہ قرآن پڑھنے کے باوجود، یہ تنظیرات دیکھنے کے باوجود ہم جو اس سے وہ سبق نہیں لیتے، تو ہم اسی مقام پہ ہیں جس مقام پہ وہ مکذبین تھے، ہم بھی تکذیب کرتے ہیں اس کی۔ اور پھر تکذیب کا لفظ تو خود بڑا جامع لفظ، ایک تو انکار ہوتا ہے، قرآن نے یہاں انکار نہیں کہا۔ تکذیب ہوتی ہے کہ کسی چیز کو زبان سے تو مان لینا، لیکن عملاً یہ کہنا کہ نہیں صاحب بات ایسے ہی ہے، یہ ہم مکذبین ہیں، قرآن کو ماننے والے۔ کہیں متعین طور پر بیٹھ کے جو بھی چاہیں ذرا دیکھ تو لیں اس کے اندر سے، اور پھر اپنے معاشرے کو اس آئینے کے سامنے دیکھ لیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس کے متعلق، پھر نظر آ جائے گا کہ ہمارا یہ دعویٰ کہ یہ خدا کی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے حقیقت ہے، واقعتاً ایسا ہے، ایسا ہو کر رہتا ہے، کہاں تک ہم اسے مانتے ہیں اور کہاں تک اس کو جھٹلاتے ہیں، کہاں تک ہم صادقین میں سے ہیں اور کہاں تک ہم مکذبین میں سے ہیں۔ کہا دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے، اب اصلاؤہا، اب تو اس میں داخل ہونا پڑے گا۔ اور اس کے بعد ہے کہ اب فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، چیخو چلاؤ، دہائی دو، یا صبر سے برداشت کر جاؤ، یکساں ہے، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ جب وہ تباہی آ جاتی ہے اس وقت دہائی دینے سے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تو اس سے پہلے کی بات ہے کہ جب ابھی اس کا مہلت کا وقفہ ہوتا ہے کہ تم اپنی روش میں صحیح تبدیلی پیدا کر لو، تو یہ جو تبدیلی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس تباہی کو ٹال دیتا ہے۔ ایسے نہیں وہ رک جاتی، اس میں تو کہا تھا کہ ما لہ من دافع، کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جب آ جاتی ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس سے پہلے پہلے کی بات یہ ہے، کہا یہ سارا کچھ جو ہم نے کہا ہے تم سے، عام تصور ہمارے ہاں یہ ہے، اور جب بھی آپ دیکھیں گے اچھے واز ہی نہیں، اب تو ہمارے ہاں کے انٹلیکچوئل جو ہیں وہ بھی جب آتے ہیں، خاص طور پہ اب ٹی وی پہ آتے ہیں، وہاں بھی وہ بظاہر باتیں نظر آتی ہیں کہ بڑی معقول ہوتی ہیں، لیکن ذرا گہرائی میں جا کے دیکھیے، کہتے وہ بھی یہی ہیں کہ پھر اس کی سزا مل کر رہتی ہے، سزا ملنا ہوتا ہے اس کا۔ سزا کا تصور ویسا ہوتا ہے کہ جرم کیا ہے کسی اور نے، اس کے متعلق آ کر سزا دی ہے۔ قرآن کا قانون مکافات عمل عجیب ہے۔ ایک تو سوسائٹی ہے نا، سوسائٹی کے اندر تو یہ ٹھیک ہے کہ کسی نے اگر کوئی جرم کیا ہے جسے سوسائٹی نے جرم قرار دیا ہے، اس کی سزا جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، سوسائٹی کی طرف سے ملتی ہے، یہ وہ سزا ہے۔ خدا کے ہاں سے اس انداز سے سزا والی بات نہیں ہوتی، اس کی سزا تو یہ ہے کہ آگ میں انگلی ڈالو تو وہ انگلی جلے گی اور اس سے اتنا درد ہوگا کہ سو نہیں سکو گے۔ 3 مہینے کی قید اگر سوسائٹی کر دیتی تو وہ عذاب نہ ہوتا جو ایک رات میں عذاب ہو جائے گا تم پہ۔ یہ عذاب کسی عدالت کی طرف سے نہیں ملا، جیلر کی طرف سے نہیں ملا، پولیس نے تشدد نہیں کیا۔ یہ سزا کیا ہے؟ یہ اس عمل کے اندر پوشیدہ تھی، آگ میں انگلی ڈالنے کے لیے، نہ سپاہی کی ضرورت، نہ تفتیش کی ضرورت،
نہ کسی گواہ کی ضرورت، نہ عدالت کی ضرورت، نہ فیصلے کی ضرورت، نہ کسی جیلر کی ضرورت، نہ جیل کی ضرورت. ڈالی انگلی سزا شروع ہو گئی. یہ سزا وہ ہے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ ہر عمل کے اندر یہ نتیجہ پوشیدہ ہوتا ہے. کیا بات ہے قرآن کی. یہ سارا کچھ گنانے کے بعد یہ کہا کہ یہ ذہن میں نہ رکھو کہ باتیں ایسے ہوئی تھیں کہ جیسے ہم ایک عدالت میں بارگاہ خداوندی میں ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مجرم آ رہے ہیں، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ گھسیٹے چلے جا رہے ہیں اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ اب تو آئی مچانے سے کیا فائدہ، تمہاری ایسی کتاب، چلو جہنم کے اندر. کہا کہ یہ بات تو ساری سمجھانے کی تھی میرے بندو، انما تجزون ما کنتم تعملون، ما کنتم تعملون. تمہارے اعمال کے اندر یہ چیز موجود تھی جو آج باہر آ کے اس شکل میں، تباہی کی شکل میں تمہارے سامنے آتی ہے. آگ کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ انگلی ڈالو گے تو یہ تڑے. تمہارا آگ میں انگلی ڈالنا جو تھا اس نے اس تکلیف کو تمہارے اوپر وارد کیا ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون. میں نے عرض کیا ہے کہ کئی جگہ بما کنتم بھی آتا ہے، ما کنتم بھی آتا ہے. معنی کے لحاظ سے تو ایک ہی ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہی اس کا نتیجہ ہے. لیکن ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ کسی ذریعے سے وہ نتیجہ، اور وہ کوئی دوسری چیز یہ کہ خود اس چیز کے اندر وہ نتیجہ. سینکھیا کھانے والا جو ہلاک ہوتا ہے وہ باہر سے کوئی گلا نہیں گھونٹتا، کوئی بندوق نہیں چلاتا، اس کے عمل کے اندر ہلاکت ہوتی ہے. تو یہ ہے تجزون ما کنتم تعملون. یہ جو کچھ تم کر رہے تھے یہ ساری تباہی اور ہلاکت اس کے اندر موجود تھی. پہلے یہ مستتر تھی، چھپی ہوئی تھی. قرآن نے لفظ لکھا ہے بارز کہ اب یہ محسوس شکل میں تمہارے سامنے آ گئی ہے. فرق اتنا ہی پڑا ہے. یہ ہے عزیزان من سورہ وقت ہو گیا، سورہ والطور کی آیات 16 تک ہم آ گئے. ٹھیک ہے، 17ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے. وہ دوسرا رخ آئے گا کہ وہ کہ جنہوں نے اس کو صحیح تسلیم کیا، اپنا نظام اس کے مطابق بنایا، اس کا نتیجہ کیا نکلا. یہ جہنم تھا، اسے قرآن جنت سے تعبیر کرتا ہے اور اگلی آیات میں وہ آ جاتی ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.